سب سے پہلے اس بندے کو سنیں. کیا قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا اللہ پاک نیچے اترے تھے قرآن پاک لکھنے کے لیے؟ تو ان دونوں ایویڈنس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. اس کے جو ہے وہ کاتب وحی 23 کاتب وحی ہیں، اور جن میں سے بہت ساروں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اور انہوں نے قرآن لکھنے سے بھی انکار کر دیا. اب یہ ویڈیو میری ذرا جائیں کسی مولانا یا کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس لے کے جائیں کہ ایک شخص اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے. تو میں انہیں احادیث کی روشنی میں اور ہسٹری کی کتابوں سے ایک ایک چیز نکال کے بتاؤں گا کہ کیسے قرآن ایک کمپلیٹ کتاب نہیں، مکمل کتاب نہیں، یہ دوسری کتابوں سے لیا ہوا چرایا ہوا ایک اسکرپچر ہے جو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کسی کے ہاتھ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے. پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے ان سنو، یہی تو ہیں جھوٹے. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے. وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے. یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا. یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے، علم والا ہے. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی